بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 26 نیوز کے ساتھ میں ہوں عروبہ جاوید۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ جج آئینی بینچ نے کہا کہ 9 مئی کو لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت میں جج آئینی بینچ نے کہا کہ 9 مئی کے روز کیسے لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس جا پہنچے۔ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی، جس سلسلے میں وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے۔ دوران سماعت جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ 9 مئی کو لوگوں کا بغیر ہتھیار کور کمانڈر ہاؤس کے اندر پہنچنا تھا، سیکیورٹی ناکامی ہے۔ اس کا کوئی ماسٹر مائنڈ بھی ہوگا، اس کا کیس کہاں چلے گا؟ جسٹس مسرت ہلالی کا کہنا تھا کہ اس روز کئی لوگ ایسے بھی چل رہے تھے جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ کیا سب کا کیس فوجی عدالت میں جائے گا؟ خواجہ حارث نے بتایا کہ سب کا نہیں، مگر ماسٹر مائنڈ کا کیس فوجی عدالت میں ہی چلے گا۔ جسٹس جمال مدخیل نے کہا کہ سوال یہ ہے آرمی ایکٹ کا دائرہ کتنا وسیع کیا جا سکتا ہے۔ استطاعت دہشت گردی ایکٹ 2 آرمی ایکٹ سے بھی زیادہ سخت قانون ہے۔ جسٹس جمال مدخیل نے ریمارکس دیے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کون سویلینز کا کن حالات میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ کسی فوجی کو کام سے روکنے پر اکسانے کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا۔ جسٹس حسن اظہر نے کہا کہ خواجہ آصف آپ وزارت دفاع کے وکیل ہیں، ایک اہم سوال کا جواب دیں۔ 9 مئی کے روز کیسے لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس پہنچ گئے؟ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا تو سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ جسٹس حسن اظہر نے سوال کیا کہ کیا لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا سیکیورٹی بریچ تو ہے؟ ضروری نہیں گولی چلائیں، مگر 9 مئی کو جب ملٹری تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا، کیا کوئی مزاحمت کی گئی؟ اس پر وکیل وزارت دفاع نے جواب دیا کہ مظاہرین پر الزام املاک کو نقصان پہنچانے کا ہے۔ 9 مئی کا واقعے میں کسی فوجی افسر کو چارج نہیں کیا گیا۔ جانی نقصان نہ ہو اس کے لیے مکمل تحمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث دلائل جاری رکھیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے چینی سرمایہ کاری انتہائی اہم ہے۔ چینی سرمایہ کاروں سے 200 سے 250 ملین ڈالر اکٹھا کرنے کے خواہش مند ہیں۔ چینی میڈیا کو انٹرویو میں وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان جون تک پانڈا بانڈ جاری کرنا چاہتا ہے۔ مصر کی طرز پر یوان بانڈز کی اجرا کی بینک گارنٹی کے لیے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینکنگ سے بات جاری ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان سے پیک کے اگلے فیز میں چین سے مزید تعاون کا خواہاں ہے اور اگلے مرحلے میں اسپیشل اکنامک زون زراعت آئی ٹی سیکٹرز میں وسعت لائی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین کے نجی شعبے اور برآمدی صنعتوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ پاکستان میں چینی کمپنیوں کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی بڑھائی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے 8 حاجیوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ قوم کی حمایت سے حاجیوں کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ فتنہ اور خوارج کے مکمل خاتمے تک قوم اپنے بہادر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی کی لعنت ختم کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یاد رہے کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 12 اور 13 جنوری کو خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 2 کارروائیاں کی۔ سیکیورٹی فورسز نے ٹانک میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، جس کے دوران خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے تلاش کیا گیا۔ ضلع ٹانک میں آپریشن کے دوران 6 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ لوازی ضلع خیبر کے علاقے وادی عتیرہ میں کارروائی کے دوران 2 خوارج مارے گئے۔ ہلاک ہونے والے خوارج سے اسلحہ، گولیاں اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 26 نیوز۔